فرض اور واجب عبادتوں کے بعد سب سے خوبصورت عبادت دوسروں کا درد محسوس کرنا اور مرجھائے ہوئے چہروں پر مسکراہٹ لانا ہے۔ زندگی ایک انجان کتاب کی طرح ہے۔ اگلے صفحے پر کیا لکھا ہے کسی کو نہیں معلوم۔ تمہاری زندگی میں کچھ لوگ تو ایسے ہونے چاہیے جو تمہارے سامنے رب کا ذکر کرے اور رب کے سامنے تمہارا۔ انسان کی اصل پہچان اس کے عہدے سے نہیں، اس کے کردار سے ہوتی ہے، اور کردار محبت اور احساس سے بنتا ہے۔ دل بہت قیمتی شے ہے، کوشش کریں اس میں وہی لوگ رہے جو رہنے کے قابل ہوں۔ ہر اس شخص کے پاس رہیں جو آپ کی خوشی کا باعث ہے، تاکہ آپ محسوس کریں کہ آپ زندہ ہیں۔ خوبصورت ہے ہر وہ انسان جو آج کے خود غرض زمانے میں بنا مطلب کے اپنائیت والے لفظ بول کر اداس چہروں پر مسکراہٹ لے آئے۔ میری پسند تھوڑی الگ ہے، مجھے وہ چیزیں پسند آتی ہیں جن کا ملنا تقریباً ناممکن ہو۔ خدا جب صبر دیتا ہے تو جان سے پیارا شخص بھی دل سے اتر جاتا ہے۔ رشتے کم بنائیں لیکن دل سے نبھائیں۔ اکثر لوگ بہتر کی تلاش میں بہترین کھو بیٹھتے ہیں۔ دیکھنے والی آنکھ ہو، پیار کرنے والا دل ہو، تو پھول سے زیادہ کھلا ہوا ہوتا ہے انسان۔ جو انسان آنسوں کا درد سمجھتا ہے وہ دوسروں کو آنسو کبھی نہیں دیتا۔ کچھ لوگ خوبصورت جگہوں کے متلاشی رہتے ہیں اور کچھ لوگ جہاں بیٹھیں وہ جگہ خوبصورت بن جاتی ہے۔ لوگ وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن سے بات کر کے دل ہلکا اور پرسکون ہو جاتا ہے۔ مسکراؤ، اللہ تمہاری پریشانیوں سے بڑا ہے۔ سب راستے بند ہو سکتے ہیں پر رب کی رحمت کا راستہ کبھی بند نہیں ہو سکتا۔ محبت کے بہت سے رنگ ہوتے ہیں پر محبت کا سب سے خوبصورت رنگ عزت کا ہوتا ہے۔ دو چیزیں ایسی ہیں جس میں کسی کا کچھ نہیں جاتا، مسکراہٹ اور دعا، انہیں ہمیشہ تقسیم کرتے رہنا چاہیے۔ قدر نہیں کرو گے تو خدا چھین لے گا۔ رزق بھی، عشق بھی، نصیب بھی، رقیب بھی۔ زندگی ایسے جیو کہ کسی کی زندگی کا حصہ بنوں یا نہ بنوں، مگر کسی کی دعاؤں کا حصہ ضرور بنوں۔ مجھے معلوم نہیں انسان کی تعریف، مگر میری نظر میں وہ اچھا ہے جو کسی کو دکھ نہیں دیتا۔ اگر کوئی آپ کی فکر کرتا ہے تو اس کی قدر کرو، کیونکہ دنیا میں تماشائی زیادہ اور فکر کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ ایسا ہے فلاں ویسا ہے، اے انسان ذرا تو غور تو کر خود کیسا ہے۔ انشاءاللہ جب اللہ دے گا تو بہتر نہیں بہترین دے گا۔ سب راستے بند ہو سکتے ہیں پر رب کی رحمت کا راستہ کبھی بند نہیں ہو سکتا۔ لوگ کہتے ہیں پیسہ رکھو برے وقت میں کام آئے گا، میں کہتا ہوں اللہ پر یقین رکھو، برا وقت ہی نہیں آئے گا۔ امید نہیں یقین رکھو، آنے والا کل انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ لاجواب ہوتے ہیں وہ رشتے جو احسان سے نہیں احساس سے بنتے ہیں۔ مصیبت کی رات کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو، فجر کی اذان ضرور ہوتی ہے۔ اے اللہ پاک جب تک زندہ ہوں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں اگر پتہ چل جائے کہ کل قیامت ہے تو راتوں رات ہے جائے نماز مہنگی ہو جائے گی۔ اگر تمہارے قدم زمین پر نشان چھوڑتے ہیں تو تمہاری زبان دلوں پر اثر چھوڑتی ہے۔ اچھے سے اچھے پھول کی مہک بھی کچھ دن بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن اچھے اخلاق اور اچھے سلوک کی مہک انسان کی موت کے بعد بھی قائم رہتی ہے۔ کوشش کیا کریں اپنی محافل، گفتگو، بات چیت، بیٹھک کو غیبت سے پاک رکھا کریں۔ ہر وقت کسی کو ڈسکس کرتے رہنا اور پھر منفی انداز میں ذکر کرنا ایک صحت مند رویہ نہیں ہے۔ شخصیت کی خوبصورتی میں کمی آ جاتی ہے۔ بے نیاز و مثبت رہ کر دیکھیں، سکون کی کیفیت ہی الگ ہوگی۔ اللہ سے کبھی بھی نا امید مت ہونا، کیونکہ وہ قطرہ مانگنے پر بھی سمندر عطا کر دیتا ہے۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتا۔ ان لوگوں کو کھونے سے ڈرو
جن کے نزدیک دوستی کے رشتے خون کے رشتوں سے زیادہ عزیز ہیں۔ صحیح دروازے تک پہنچنے سے پہلے آپ کو بہت سے غلط دروازے کھٹکھٹانے پڑتے ہیں۔ غلطیاں بری نہیں ہوتی، یہ پختگی کی طرف لے جاتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب کوئی پریشانی نہ حل ہو رہی ہو اور نہ ہی ختم ہو رہی ہو تو آپ درود شریف کی کثرت کر لیں، مشکل ختم ہو جائے گی۔ انسان جب اپنی خواہشات اور ضروریات محدود کر لیتا ہے تو پھر اسے جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ آپ کے وہ الفاظ بھی تحفہ ہیں جو دوسروں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہوں۔ وقت سے ہارتے وہ ہیں جنہیں اللہ پر بھروسہ نہ ہو۔ بہترین صبح وہی ہوتی ہے جو اللہ کے ذکر سے شروع کی جائے۔ لوگ سمجھتے ہیں بادشاہ کامیاب ہو گئے، دولت والے کامیاب ہو گئے، اعلیٰ عہدوں والے کامیاب ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ 1000 آدمیوں کے مر جانے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا ایک احمق انسان کے حکومت پر بیٹھنے سے ہوتا ہے۔ یہ جو لوگ مجھے غلط سمجھتے ہیں، مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں، کیونکہ وہ لوگ اتنا ہی سمجھتے ہیں جتنا ان کی سمجھ ان کو اجازت دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اچھے وقت سے زیادہ اچھا دوست عزیز رکھو، کیونکہ ایک اچھا دوست برے وقت کو بھی اچھا بنا دیتا ہے۔ کسی کا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو کھل کے دیں، ورنہ صاف انکار کر دیں۔ درمیانی راستہ منافقت کا ہوتا ہے، اور منافق انسان کسی رشتے کے لائق نہیں ہوتا۔ ہر شخص با اصول، ہر شخص با ضمیر، صرف اپنی ذات تک، ذاتی مفاد تک۔ کون کہتا ہے کہ خاموشیاں خاموش ہوتی ہیں؟ خاموشیوں کو بھی خاموشی سے سنو، اس کی بھی ایک آواز ہوتی ہے۔ جو عبرت سے بھی نہ سمجھے، دلائل بھی نہ مانے، تو قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری تھی۔ کسی کی زندگی میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنا اس کی قبر پر فاتحہ پڑھنے سے بہتر ہے۔ ذہنی سکون کے لیے کچھ لوگوں کو نظر انداز کرنا کمزوری نہیں، عقل مندی ہے۔ اللہ وہاں سے دروازے کھولتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک، اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مدد کرنا ایک مہنگا تحفہ ہے، اس لیے سب سے اس کی توقع نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب رسی سخت ہو جائے تو سمجھ جائیں ٹوٹنے والی ہے، اسی طرح جب حالات سخت ہو جائیں تو جان لیجئے کہ آسانی آنے والی ہے۔ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ ابھی وقت ہے، سانسیں چل رہی ہیں، توبہ سنی جا رہی ہے، نیک اعمال ہو سکتے ہیں، گناہ چھوڑے جا سکتے ہیں، اس سے پہلے کہ زندگی ختم ہو جائے، اعمال نامے اور توبہ کے دروازے بند ہو جائیں۔ اپنے اللہ کو راضی کر لیں۔ فارسی کہاوت، جس نے ہمیں جنگل کے بیچ میں چھوڑ دیا، اسے یہ پوچھنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ بھیڑیوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ موبائل کی اس قدر عادت ہو گئی ہے، ٹھیک کروانے کے لیے کسی کو دیا جائے تو یوں لگتا ہے جیسے کوئی چاہنے والا ہسپتال میں ہے۔ منافق لوگوں کی پہچان، یہ آپ کی خوشیوں میں سب سے آگے اور مصیبت میں سب سے پیچھے ہوں گے۔ توبہ کرنے سے انسان ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں، تو یہ چانس بس تب تک ہے جب تک سانس ہے، اس کے بعد صرف دردناک عذاب ہوگا اور پچھتاوا رہ جائے گا۔ گفتگو مختصر ہو تو زیادہ اچھی ہوتی ہے، کیونکہ طویل گفتگو اکثر اوقات بگڑ جایا کرتی ہے۔ زندگی کا یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے۔ جنگ کسی اپنے سے ہو تو ہار جانا چاہیے۔ جو شخص آپ کو نیچا دکھانا چاہتا ہے وہ تسلیم کر رہا ہے کہ آپ اس سے اونچے ہیں۔ ہارنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنوں سے ہو، اور جیتنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنے آپ سے ہو۔ یہ 3 چیزوں پر کبھی شرمندہ مت ہونا: 1 پرانے کپڑے، 2 غریب دوست، 3 بوڑھے ماں باپ۔ دل کے رشتے تو قسمت سے ملتے ہیں،
ورنہ ملاقات تو ہزاروں سے ہوتی ہے۔ تمہارا وقت آئے گا، بس اس وقت تک خود کو مضبوط بناتے رہو۔ ناکامی کے بعد بھی ہمت نہیں ہارتے، بلکہ سیکھتے ہیں اور دوبارہ کوشش کرتے ہیں۔ کامیابی ہمیشہ پہلے قدم سے شروع ہوتی ہے، چاہے وہ کسی بھی مقام سے ہو۔ کبھی بھی اپنی ترقی کو دوسروں کے پیمانے سے مت ناپو۔ ہر چیز نصیب سے نہیں ملتی، کچھ چیزیں دعاؤں سے ملتی ہیں۔ کسی نے پوچھا، سب کچھ جان کر بھی چپ کیسے رہ لیتے ہو؟ میں نے جواب دیا، کوئی اپنے مطلب کے لیے کتنا گر سکتا ہے یہ دیکھنا اچھا لگتا ہے۔ لوگوں میں بانٹتے رہا کریں، دوا نہیں تو دعا، علاج نہیں تو تسلی، کچھ نہیں تو میٹھے بول اور مسکراہٹ۔ کوشش اگر غلط ہتھیاروں کے ساتھ کی جائے تو ایسی محنت کا نتیجہ صرف صفر ہوتا ہے۔ خاموش ہو جایا کریں، سہ جایا کریں، جھوک جایا کریں۔ یہ عاجزی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ بندہ جب با اختیار ہوتے ہوئے خاموش ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں معتبر ہو جاتا ہے۔ رویوں کی تکلیف اگر دل میں اتر جائے تو الفاظ اس کا مداوا نہیں کر سکتے۔ ہمیشہ اپنے اخلاق کو درست رکھیں، دوسروں کا خیال رکھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دھوکہ دینے کے ہزار طریقے ہیں، لیکن سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدردی کا دکھاوا کرنا ہے۔ مایوس تو وہ ہوتے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ تمہارے پاس بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ جو بہترین مددگار ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے فیصلے ہمیشہ دیر سے سمجھ آتے ہیں، لیکن جب سمجھ آتے ہیں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں اور دل کہتا ہے شکر ہے جو ہوا بہترین ہوا۔ ہمارے دلوں کو سکون عطا فرما، ہمارے رزق میں برکت دے اور ہمیں ہر آزمائش میں صبر اور استقامت نصیب فرما۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بے فکر ہو جاؤ، اگر آپ مخلص ہو اور آپ کی نیت صاف ہے تو آپ لوگوں کو نہیں کھوتے بلکہ لوگ آپ کو کھو دیتے ہیں۔ وہ معاملات جن میں ہمارا اختیار نہیں، جہاں ہم بے بس ہیں، ان میں ہماری مدد فرما اور ہمیں اکیلا مت چھوڑ۔ جیسے دن کی روشنی رات کے اندھیروں کو مٹا دیتی ہے، ویسے ہی نماز فجر زندگی کے مسائل اور پریشانیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اللہ کے ایک کن کہنے سے تقدیریں بدل جایا کرتی ہیں، اور جانتے ہو وہ کن کہنے پر راضی کب ہوتا ہے؟ جب تم اس پر مکمل بھروسہ اور توکل کرنے لگتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم اپنے سارے راستوں کو رب کی راہ سے مکمل جوڑ لو، وہ تمہارے لیے تمہاری ہر منزل کو خوبصورت بنا دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگ پیار کے لیے ہوتے ہیں اور چیزیں استعمال کے لیے۔ بات تب بگڑتی ہے جب چیزوں سے پیار کیا جاتا ہے اور لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ دل ایک پیالہ ہے، اگر اس کو رحم، شفقت اور محبت سے نہ بھرا جائے تو یہ حسد، بغض اور تکبر سے بھر جاتا ہے۔ لوگوں سے انتقام مت لیا کرو، خراب پھل خود ہی درختوں سے گر جایا کرتے ہیں۔ لوگوں کی باتوں کو دل پر مت لیا کرے، لوگ تو امرود کو بھی میٹھا ہونے کی شرط پر خریدتے ہیں اور بعد میں نمک لگا لگا کر کھاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زندگی ایک انجان کتاب ہے، اگلے صفحے پر کیا لکھا ہے کوئی نہیں جانتا۔ چائے اور اخلاق جب بھی گرتے ہیں تو داغ ضرور لگتا ہے۔ اگر ماں کے بعد اب سے کوئی بنا مطلب کے بے تحاشا پیار کرتا ہے تو وہ آپ کی بہن ہوتی ہے۔ الفاظ استعمال کرتے وقت ایسے ہی احتیاط کریں جیسے مچھلی کھاتے وقت کانٹوں سے کرتے ہیں، کیونکہ کانٹے تو صرف جسم کو تکلیف دیتے ہیں لیکن الفاظ دلوں کو زخمی کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی مثال اس پنسل جیسی ہوتی ہے، دل کے اوپر بھی جگہ دے دو پھر بھی نقصان دیتے ہیں۔